تو جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں ان کو جواب نہیں سمجھ میں آیا کہ میں کیا کہوں. اب بائیڈن کی انکمپیٹنس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو جو بھارت کے تجزیہ نگار ہیں یا تجزیہ کار ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک آگے ٹیلی پرومپٹر نہ ہو نا تو پرائم منسٹر مودی سوالوں کے جواب پریس کانفرنس اس لیے اوائڈ کرتے ہیں. صحیح. اور ابھی تک یاد نہیں پڑتا مجھے کہ اپنے 10 سالہ کریئر میں جب سے وزیر اعظم بنے انہوں نے کوئی باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہو اکیلے اور سوالوں کے جواب دیے ہوں. انٹرویوز دیتے رہتے ہیں لیکن وہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے کیا سوالات ہوں گے اور کیا جوابات ہوں گے. صحیح. تو بہت سے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں بھارت میں کہ جی بھارت کی جو اسٹریٹجک اٹانومی تھی اسپیس وہ بھارت نے لوز کر دی ہے یا لوز کرنے جا رہا ہے. کیونکہ ایک تو بھارت نے اگر آپ دیکھیے تو بہت سی چیزوں پہ جو ہے کمپرومائز کر لیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اور ان کی بہت سی باتیں مان لی ہیں. مثال کے طور پر کوئی 30 ایسی گڈز ہیں آئٹمز ہیں ٹیرف لائنز ہیں جس پہ بھارت جو امریکہ سے آتی ہیں تو اس پہ وہ ڈیوٹیز یا ٹیرفس کم کر رہے ہیں. اس وقت جو اوور آل امریکہ سے جو امپورٹس ہوتی ہیں اس پہ جو بھارت ٹیرفس لگاتا ہے وہ تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں کہ 9.5% ہیں یا 10% آپ کہہ لیجئے. اور جو بھارت ایکسپورٹ کرتا ہے اور جو امریکہ ڈیوٹیز لگاتا ہے وہ تقریباً 3% ہیں. تو گیپ ہے 6-7% کا. صحیح. اب بھارت نے جو اس سال اپنا بجٹ پیش کیا ہے نا اس میں انہوں نے کچھ پری ایمپٹیو میجرز بھی لیے. مثال کے طور پر ایک بہت ہارلے ڈیوڈسن جو موٹر سائیکل بناتے ہیں بڑی مشہور کمپنی ہے اور دنیا بھر کے ان کے موٹر سائیکل بڑے پسند کیے جاتے ہیں. اس پہ بے حد ڈیوٹی ہے وہ بھارت نے کم کی ہے تاکہ وہ کمپیٹیٹیو ہوں بھارت کی مارکیٹ میں. اسی طرح کچھ اور خواہش ہے امریکہ کی کہ وہ بھارت جو ہے ان سے ڈیفنس اکوپمنٹ بھی خریدے جو کہ خرید رہا ہے. F-35 جو اسٹیلتھ طیارے ہیں اسٹیٹ آف دا آرٹ 5th جنریشن جو ہے اسٹیٹ جو ہے جیٹ فائٹرز ہیں تو اس میں بھارت دلچسپی رکھتا ہے. اور بھی ڈیفنس اکوپمنٹ بے شمار چیزیں جس میں بھارت نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ 30 ایسی میں نے پہلے کہا ایسی ٹیرف لائنز ہیں جس میں بھارت مزید جو ہے ڈیوٹیز کم کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ ایک تو یہ ہے کہ بھارت نے ٹریڈ کنسیشنز بہت دی ہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیے تو جو ٹوٹل ٹریڈ ہے بھارت اور امریکہ کے درمیان وہ $118 بلین کے قریب ہے. صحیح. اور جو ڈیفیسٹ ہے وچ از ان فیور آف انڈیا وہ $36 بلین کا ہے. تو بہت زیادہ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو واٹ US ہیز ویزاوی چائنا میکسیکو یا کینیڈا. تو یہ اگنوریبل بھی ہے. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہیں تو اس کو اگنور بھی کر سکتے ہیں لیکن اس وقت چونکہ وہ انہوں نے گردن سے پکڑا ہوا ہے سب کو تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ $500 بلین کی بات ہو رہی ہے کہ 2027-29 تک $500 بلین ٹریڈ ہو جائے. تب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات کس طرح چلتے ہیں. تو انڈین کے جو ہیں تجزیہ کار وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک تو آپ نے بہت پہلے سے ہی آپ نے یہ کنسیشنز دے دی ہیں. صحیح. ابھی تو مذاکرات ہونے اگلے مہینے شاید ٹیم آئے گی امریکہ کی بھارت ٹریڈ کے جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے. پہلے تو ان کا کنسرن یہ ہے اور دوسرا پھر ان کا کنسرن یہ ہے کہ آپ نے تو جو ڈیفنس اکوپمنٹ آپ لے رہے ہیں جو آپ نے آئل اور گیس لینا چاہ رہے ہیں جو ٹرمپ نے انسسٹ کیا اور آپ نے حامی بھی بھر لیے کہ ہم لیں گے which would be at the cost of oil and gas from خاص طور پہ آئل فرام رشیا. اور رشیا کے ساتھ آپ کے بڑے گہرے تعلقات ہیں ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی اسپیکنگ. تو آپ نے اپنے لیے ایک مشکل کریٹ کر دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ روس کس طرح اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیے پرائم منسٹر مودی کو اس بات کا احساس ہے اور وہ جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا صدر پوٹن کی طرف ایک مثبت رجحان ہے. صحیح. اور ان کو لگتا ہے کہ اگلے 4 سال میں امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی. جو سینکشنز روس پہ لگی ہیں شاید وہ بھی ختم ہو جائیں. جو وار اس وقت جاری ہے جو ہم نے گزشتہ پچھلے سیگمنٹ میں ذکر کیا شاید اس پہ بھی کچھ پیش رفت ہو جائے. اگر زیلنسکی پہ پریشر ڈالیں گے
صدر ٹرمپ تو کچھ نہ کچھ بات چیت نکل ہی آئے گی، اس سے کوئی حل نکل ہی آئے گا. تو مودی صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے رشیا کے ساتھ جو ہمارا ایک ریلیشن شپ ہے اس پہ کوئی زیادہ پریشر نہیں آئے گا. کیونکہ دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو میجر پاورز ہیں خاص طور پہ روس، چین اور امریکہ کے درمیان ایک ٹرائی لیٹرل سمٹ ہونی چاہیے. ہم تینوں مل کر اس ساری دنیا میں جو بھی فساد ہیں، کانفلکٹس ہیں، ان کا ہمیں حل نکالنا چاہیے. دوسری طرف ٹرمپ یہ بھی سوچ رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے اپنا خیال میں مودی صاحب نے کچھ جلدی نہیں کی، وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جو چیز آپ سوچتے ہیں یا آپ کا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ اسی طرح آپ حاصل کریں. کمی بیشی تو ہو جاتی ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم مودی اپنے کارڈز ٹھیک کھیل رہے ہیں فی الحال. کیونکہ ابھی دیکھیے نا، امریکہ، بھارت اور روس کی سمٹ بھی ہونے جا رہی ہے بھارت میں، صدر پیوٹن آئیں گے. اسی طرح کوڈ کی سمٹ بھی ہوگی بھارت میں. تو بھارت کے پاس ابھی اپرچونٹیز بہت ہیں کھیلنے کے لیے. تمام ممالک اس وقت دے آر بائنگ ٹائم کہ کسی طریقے سے 4 سال گزر جائیں، لیکن ان 4 سالوں میں جو نقصان ہوگا وہ سب کو اس کا علم بھی ہے. کیونکہ ایک دفعہ کوئی چیز ہو جائے تو اس کو ریورس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن باسط صاحب میرا چھوٹا سا یہاں پہ کنسرن ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں بلکہ خود سے ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ فرسٹ. دیٹ سمپلی شوز کہ وہ کسی نیگوسیشن پہ یا میوچل کنسنسس کو لے کے آگے بڑھنے کے حق میں نہیں ہے. وہ کہتے تو ہیں، لیکن ان کے ذہن میں ایک یہ بھی ہے کہ میجر پاورز نا دے ول ہیو ٹو ایگزرٹ دیئر اتھارٹی. Again we are talking about the multipolarity. ملٹی نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کہ بیچ کا راستہ کون سا ہوگا. کانٹرڈکشنز ہیں نا ان کی پالیسی. وہ تو ہم نے اس میں پہلے بھی ڈسکس کیا، وہ تو ان کانٹرڈکشن میں تھرائیو کرتے ہیں نا. کبھی ایک سا بیان مختلف دلوا دیا، کبھی خود ایک ایسا بیان کر دیا جو ان کے پچھلے بیان سے مختلف ہوگا. تو یہ کنفیوژن آرڈرز دیکھے ہیں کہ جو امریکہ فرسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ ڈیلیبریٹ ہے. ساری کنفیوژن جو پھیلانا ہے ڈیلیبریٹ ہے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کیا چاہتا ہوں، اور جہاں جہاں مجھے کچھ چیز ملے میں وہ لے لوں اور اس پہ پھر میں کھیلوں. تو یہ ایک طریقہ ہے ڈپلومیسی کا جو بعض پاورفل کنٹریز کرتے ہیں. یہ تو کوئی شدید ڈپلومیسی نہیں، یہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں نا. پاکستان جیسا ملک نہیں کر سکتا. امریکہ یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ اس قسم کی کانٹرڈکٹری باتیں بھی کریں. دوسری جانب دیکھیے نا، پاکستان نے بھی ریئیکٹ تو کیا اور شاید ٹھیک ہی کیا، کیونکہ وہاں پہ جو ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی دنیا میں امن ہو، ہم سارے کانفلکٹ ریزالو کریں، اور دوسری طرف بھارت پہ وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے ڈیفنس ایکوپمنٹ لیں. اب ڈیفنس ایکوپمنٹ یہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں آئے گا تو اس سے آبویسلی پاکستان بھی تو افیکٹ ہوتا ہے نا. ہمارا جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے فل اسپیکٹرم جو ہمارا ڈیٹرنس ہے، اس پہ کسی نہ کسی طور تو اس پہ اثر ہوگا. ہم بھی ایک آرمز ریس میں مبتلا ہو جائیں گے. اسی لیے پاکستان بھی اپنے طور پہ اپنے محدود وسائل کے باوجود بھی ریئیکٹ تو کر رہا ہے. ہم بھی اپنی کیپیسٹی تو بڑھا رہے ہیں، کیونکہ یہ اسٹیٹک تو نہیں ہے نا، ڈائنامک سچویشن ہوتی ہے. جو بھارت اسلحہ لے رہا ہے دنیا بھر سے، تو ہم بھی اسی حساب سے اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں. لیکن ہماری ساری جو اسٹریٹجی ہے وہ ڈیفینسو ہے، بھارت کی جو ہے وہ اوفینسو ہے. اس لیے ہمارے لیے بھی یہ اب دوسری طرف دیکھیے نا، کشمیر میں کوئی بات نہیں کر رہے، پٹھان کوٹ ممبئی پہ لگے ہوئے. تو ہمارے فارن آفس نے یہی کہا کہ جو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے یہ یونیلیٹرل ہے. ممبئی پہ کیوں پیش رفت نہیں ہو رہی، اس میں تو بھارت کو پتہ ہے، بھارت ہم سے کوآپریٹ نہیں کر رہا. پٹھان کوٹ پہ کیوں پیش رفت نہیں ہو رہی، وہ بھارت کو پتہ ہے، بھارت ہم سے کوآپریٹ نہیں کر رہا اس معاملے میں بھی. ہم نے تو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز کی بات بھی کی تھی کہ بنا لیجئے، وہی بھارت نے انکار کر دیا. اور پھر پاکستان نے یہ بھی کہا کہ آپ جو اس دفاعی جو دے رہے ہیں ڈیفنس ایکوپمنٹ، یہ ہماری سیکیورٹی میں براہ راست اثر انداز ہوتا ہے. تو آپ یہ کیا ڈپلیسٹی ہے آپ کی ساری باتوں میں. تو پاکستان کا ریئیکشن ٹھیک تھا، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا صرف اسٹیٹمنٹ سے کام ہو جاتا ہے. میرا سوال یہی ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ ایکسیسو جو ریٹرک ہوتا ہے نا، ڈپلومیسی ڈزنٹ لائک دیٹ. ڈپلومیسی میں ایکسیسو ریٹرک بومرینگز کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. اس وجہ سے پاکستان کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ کیا عملی اقدامات ہیں جس سے وہ بھارت امریکہ پاکستان کے جو کنسرنز ہیں امریکہ اس پہ بھی تھوڑا ریسپونڈ کرے.